السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے یا سید البشر ہے، اس بات پر دو جماعتوں کے درمیان اختلاف ہے۔ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے، اور دیوبندی حضرات کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سید البشر ہے۔ آئیے چلیے اسے سمجھنے کے لیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے یا سید البشر ہے، اسے سمجھنے کے لیے ہم سب سے بڑے پیر حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کو سنتے ہیں کہ انہوں نے نور اور سید البشر کی کیا تشریح کی ہے، اور کیا ماننا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیح رہے گا، نور ماننا یا پھر جو ہے سید البشر ماننا۔ کہ بریلویوں اور دیوبندیوں کے درمیان اعمال کا فرق نہیں ہے، عقائد کا فرق ہے۔ فقہ ان کی بھی وہی جو ہماری، وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی اقتدا کرتے ہیں، ہم بھی انہی کی اقتدا کرتے ہیں، لیکن ہم جو اقتدا کرتے ہیں وہ اعمال میں۔ ہمارا فرق ان کے ساتھ ہے اعتقادات میں۔ دین کے تین حصے ہوتے ہیں، ایک اعتقادات، ایک عبادات اور ایک معاملات۔ پہلے اعتقادات، دوسرا اور تیسرا تو اعتقادات میں فرق ہے۔ اب اعتقاد میں کیا فرق ہے؟ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور مانتے ہیں۔ تین جو بنیادی فرق ہے، کیا کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں؟ ان کو نور مانتے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور ماننا یہ غلط عقیدہ ہے۔ اس کا مختصر سا جواب، بہت چھوٹا چھوٹا جواب کہ جس میں آپ کو بحث میں نہ پڑنا پڑے کہ جی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ اشرف کون ہے؟ اشرف المخلوقات کون؟ بتائیں بھائی، پھر بتائیں اشرف المخلوقات کون؟ تو بھائی فرشتے بنے نور سے، جن بنے نار سے، آگ سے، ایسا ہی ہے نا، اور انسان بنے تو اشرف المخلوقات کون؟ پھر بتائیں اشرف المخلوقات کون؟ تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں تو پھر اشرف المخلوقات کس کو ہونا چاہیے تھا؟ تو پھر انسان کو تو نہیں ماننا چاہیے۔ جو مانتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہیں تو وہ کیا مان رہا ہے دوسرے لفظوں میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے، سید البشر تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہی انسانیت کو شرف ملا۔ اگر ان کو ہی نور والی مخلوق کے حصے میں ڈال دیا تو پھر تو بھائی نور والی مخلوق اشرف ہو جائے گی نا، اسی کو ماننا پڑے گا۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید البشر ہیں اور ان کی وجہ سے ہی بشر کو فضیلت حاصل ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ لہذا آپ نور نہیں، آپ کیا ہیں؟ لیکن اس بات کو کرنے میں کئی مرتبہ لوگ بے ادبی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب بھی بات کرنی پڑے ہمیشہ ڈر کے ادب کے ساتھ کرنا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آواز اوپر ہو گئی، تمہارے کیے ہوئے عملوں کو ہم ضائع کر دیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے اول تو اس ٹاپک پہ بولے نا، لیکن چونکہ تو لبا ہے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ پوچھے مسئلہ اور بتانا پڑ جائے، تو بہت ڈر کے اور گھبرا کے بات کرنا اور ادب سے بات کرنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ سید البشر ہے۔ صرف بشر کا لفظ کہنے کے بجائے کیا لفظ لگائیں؟ سید البشر ہے۔ لہذا بشریت کو جو فضیلت ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا جائے کہ آپ نور کے بنے ہوئے تھے تو پھر تو افضلیت کہاں چلی گئی؟ ملائکہ کے پاس چلی گئی۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ کیوں کہتے ہیں کہ نور ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو بھائی وہ تو روح تھی نا، تو روح تو مٹی کی بنی نہیں ہے، روح کس چیز سے بنی ہے؟ تو ہر ایک کی روح ایسے ہوتی ہے، وہ تو عالم امر کی آئی ہوئی چیز ہے۔ لہذا وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اپنی روح مبارکہ کے بارے میں فرمایا، جس میں مبارک کا فرق نہیں نہ بنا تھا۔ سب سے پہلے کیا چیز پیدا ہوئی؟ روح مبارکہ پیدا ہوئی۔ تو اس کے لیے نور کا لفظ اگر حدیث میں استعمال ہو گیا تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ بات سمجھ آ گئی؟ اور ویسے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی۔ انہوں نے فرمایا کہ اصل وجہ یہ تھی کہ جیسے یہ جو اندر بلب ہے نا، اس کے اندر لوہے کا بنا ہوا ایک ہیٹر سا ہوتا ہے، چھوٹا سا فیلامنٹ جس کو کہتے ہیں۔ وہ کس چیز کا بنا ہوا ہوتا ہے؟ لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے، ٹنگسٹن کا۔ لیکن جب اس میں بجلی آتی ہے تو وہ اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ وہ لوہے کا نظر ہی نہیں آتا، ہر چیز کی روشنی نظر آتی ہے۔ گویا روشنی اس کی وہ جو لوہا پن تھا اس کے اوپر غالب آ گئی۔ تو مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید البشر تھے، مگر آپ کی نورانیت آپ کی بشریت پر غالب آ گئی۔ اتنی نورانیت کی نبوت کہ نبوت کی اس نورانیت نے اس بشریت کو اپنے اندر مغلوب کر لیا تھا۔ اس لیے لوگوں کو دھوکا ہو گیا، وہ کہنے لگے جی کہ نبی علیہ السلام نور ہے۔ اب ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ بلب کو دیکھ کر کہے جی کہ یہ نور کا بنا ہوا ہے، بھائی نور کا نہیں ہے، تو بنا ہوا لوہے کا اندر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام